تھینک یو فار ٹیوننگ ان. میرا نام شاہ رخ نصیر ہے. میں ایک RCIC ہوں وینکوور کینیڈا سے، اور الحمدللہ پچھلے 25 سالوں سے کینیڈا میں ہی رہ رہا ہوں. اور اس کی بیس پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو اچھی ایڈوائس بھی دوں، اچھا مشورہ دوں، اور جو ہمارے یہاں نیٹ ورکس ہیں ان کے ذریعے ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اور امیگرینٹس کا ایکسپیرینس ہے یا جو اور لوگوں کا ایکسپیرینس ہے ہمارے نیٹ ورک میں، اس کو شیئر کیا جائے آپ کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کو پریکٹیکل جو ریئلٹی ہے گراؤنڈ کی اس وقت وہ آپ تک کینیڈا کے بارے میں پہنچے. تو جو آج کا جو بیسکلی ویڈیو ہے وہ اس کے بارے میں جو مجھے سب سے کامن سوال آتا ہے، اور جو لوگ مجھے جب انکوائر کرتے ہیں تو ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کینیڈا کس طرح جا سکتے ہیں. اور پھر جب وہ مجھ سے بات کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو مزید پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے اسٹڈی پرمٹ بھی دیکھا ہے، ورک پرمٹ بھی دیکھا ہے، وزٹر ویزا بھی دیکھا ہے، PNP پروگرامز بھی دیکھیں، ایکسپریس انٹری پروگرام بھی دیکھا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں آپ کون سا پروگرام ہمارے لیے جو ہے وہ بیسٹ سمجھتے ہیں. اب اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کینیڈا کی امیگریشن کی، تو میں آج آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کینیڈا کی امیگریشن ہوتی کس طرح. کینیڈا کی امیگریشن جو ہے اس میں کینیڈا کے آنے کے کافی آپشنز ہیں. سب سے پہلا جو آپشن ہوتا ہے وہ ٹیمپری ریزیڈنسی کے ذریعے ہوتا ہے. اب ٹیمپری ریزیڈنسی جو ہے اس میں آپ وزٹر ویزا بھی ہوتا ہے، اس کے بارے میں نے ابھی ویڈیو بنائی ہے. وزٹر ویزا کس طرح آپ اچھی اپلیکیشن بنا کے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے بھی آپ آ سکتے ہیں ٹیمپری ریزیڈنٹ کے طور پہ. اسٹڈی پرمٹ بھی اسی میں آتا ہے. اگر کوئی بچہ ہے یا کوئی ایون اولڈر جنریشن، دے ہیو اے لیٹر آف ایکسیپٹنس فرام اے یونیورسٹی، ان کے پاس ایجوکیشن کے ڈاکیومنٹس ہیں، فائنینشیل سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہیں، اور وہ یہ پروف کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ملک واپس جائیں گے پڑھنے کے بعد، ان کے اسٹرانگ ٹائز ہیں. تو اسٹڈی پرمٹ کی بھی اپلیکیشن ٹیمپری ریزیڈنسی آپ کو دلوا سکتی ہے. اس کے علاوہ ورک پرمٹ ہوتا ہے. ورک پرمٹ کی سب سے زیادہ ہمیں انکوائریز آتی ہیں ورک پرمٹ کی. ورک پرمٹ کی جو سب سے بڑا ہرڈل ہے یا کمپلیکسٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جینوئن جاب ہونی چاہیے، ایک جینوئن امپلائر سے کینیڈا سے، جو کہ آپ کو ایک LMI بیسڈ ورک پرمٹ پہ یہاں لے آئے. تو یہ جو ہے، یہ جو ورک پرمٹ کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں آپ کا نہ صرف LMI لینا ضروری ہوتا ہے امپلائر سے، جینوئن امپلائر سے کینیڈا میں، جس کو پورے ایک پروسیس سے گزر کے وہ اپروول ملتا ہے، 3-4 مہینے لگتے ہیں اس کے اندر. یہ ضروری ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں، آپ کا جو ورک ایکسپیرینس ہے، وہ میچ کرنا چاہیے اس آکیوپیشن سے جس کا LMI اپروو ہوا ہوا ہے. تو یہاں اکثر ریفیوزلز بھی ملتے ہیں لوگوں کو کہ وہ کوئی ایسی جاب کا LMI لیتے ہیں کہ جس میں ان کا پوائنٹس نہیں بن رہے یا ان کا ایکسپیرینس نہیں بن رہا، اور پھر وہ آگے جا کے مشکلات کا وہ مشکلات فیس کرتے ہیں کیونکہ وہ پھر ان کا ایکسپیرینس نہیں میچ کرتا. تو ورک پرمٹ، وزٹر ویزا، اسٹڈی پرمٹ، یہ ساری ٹیمپری ریزیڈنسیز ہیں. یہ بالکل اسی طرح کہ جو لوگ دبئی یا سعودی عرب سے یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اسٹیٹس وہاں ٹیمپرری کے طور پہ ہے، تو کینیڈا میں بھی آپ کا یہی رہے گا. اب جو اگلا سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ چلیں ہمیں ٹیمپری ریزیڈنسی لینی ہے یا ہمیں مل گئی ہے، اب ہم اس کو پرماننٹ ریزیڈنسی کو میں کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں. اب پرماننٹ ریزیڈنسی کے کینیڈا میں 90 سے زیادہ پروگرام ہو چکے ہیں، اور اس میں پروونشل پروگرامز ہیں اور اس میں فیڈرل پروگرامز ہیں. تو اس چیز کا جواب ہم تبھی پراپرلی دے سکتے ہوتے ہیں جب کوئی ہمارا اسیسمنٹ فارم پراپرلی فل کر کے اس کے اوپر سبمٹ کرتا ہے، اور اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے تو ہم اس کو اپروچ کر کے سمجھاتے ہیں کہ آپ اس طرح اس بیسس پہ آ سکتے ہیں. اب جو موٹی موٹی باتیں پرماننٹ ریزیڈنسی کی وہ یہ ہیں کہ وداؤٹ جاب آفر جو پروگرامز ہیں، جس طرح ایکسپریس انٹری ہے، سسکیچوان کا پروگرام ہے، اس میں آپ کہہ لیں 99% PR کے پروگرام جو ہیں ان میں آپ کو آئلٹس کرنا ضروری ہے، اپنی ایجوکیشن اسیسمنٹ کروانا ضروری ہے، کیونکہ یہ سارے پوائنٹس بیس پروگرام ہیں. جتنی آپ کی کم ایج ہوگی، آئیڈیلی بٹوین 27 to 33، آپ کو اچھے پوائنٹس ملیں گے. اگر آپ کی ایجوکیشن ماسٹرز ہے، PhD ہے، تو آپ کو اچھے پوائنٹس ملیں گے. اگر آپ کی انگلش بہت اچھی ہے، آپ نے آئلٹس میں 7 لیا ہوا ہے یا 8 لیا ہوا ہے، تو آپ کو پوائنٹس بہت اچھے ملیں گے. اگر آپ کی 6 سے کم ہے آئلٹس میں، تو پھر آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ ایکسپریس انٹری یا کچھ دیگر پروگرامز میں اپلائی بھی نہیں کر پائیں گے. تو یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے. جب بھی آپ کینیڈا کی امیگریشن کی طرف دیکھ رہے ہو تو آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی میں کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں ملے گا سوائے کہ چند جو امیگریشن کے پروگرام ہیں جس میں آپ کو ریفیوجی بیسکلی آتا ہے ذہن میں، جس میں آپ کو آئلٹس نہیں چاہیے. لیکن جو زیادہ تر پروگرامز ہیں ان میں آپ کو آئلٹس کرنا پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے ضروری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کینیڈا انہی لوگوں کو لانا چاہتا ہے جو کہ انگلش یا فرینچ بول سکتے ہوں، کیونکہ یہ آفیشیل لینگویجز ہے کینیڈا کی، اور انہی کو کینیڈا جو ہے وہ آگے جا کے فیسیلیٹیٹ کرے گا پرماننٹ ریزیڈنسی دینے کے لیے.
اس کے علاوہ اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں صرف ورک پرمٹ چاہیے تو کیا اس میں آئلٹس کرنا ضروری ہے کہ نہیں. تو دیکھیں ورک پرمٹ میں بھی جب آپ کے پاس، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، ایک جاب ہوگی جس کی کوئی ڈیوٹیز ہوں گی، اور وہ ڈیوٹیز عام طور پہ کینیڈا میں جتنے بھی پروونسز ہیں وہ زیادہ تر انگلش بولتے ہیں، اور چند جو ہیں وہ فرینچ بولتے ہیں. تو اس ڈیوٹی میں اگر آپ فار ایگزامپل فوڈ سپروائزر کی آپ کو جاب ملی ہے کسی اسٹور میں، کوئی آپ کو LMI مل گیا، تو اس میں وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ یہاں آ کے اسٹور میں انگلش کنورس کر سکے گا، لوگوں سے بول سکے گا انگلش میں، اس طرح کی چیزیں وہ ہینڈل کر پائے گا. ہر جاب کی کہیں نہ کہیں انگلش ریکوائرمنٹ ضرور ہوگی. کچھ بہت کم جابز ہوں گی جس میں انگلش کی ریکوائرمنٹ بالکل نل ہوگی، لیکن وہ اسکلڈ نہیں ہوں گی. تو اب آ جاتے ہیں پرماننٹ ریزیڈنسی کی طرف. مزید اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عام طور پہ اگر آپ دیکھیں گے جو 90 پروگرامز ہیں، اس میں جو زیادہ تر پروگرامز ہیں اس میں پریفرنس انہی کو دیا جاتا ہے یا جا رہا ہے جو لوگ یا تو کینیڈا میں آ کے اسٹڈی کر رہے ہیں، یا ان کے پاس پہلے سے ورک پرمٹ موجود ہے، اور اس کے ذریعے وہ 1 2 3 سال بعد پڑھنے کے، کام کرنے کے، ان کو PR کے پوائنٹس مل کے وہ اپلائی کرتے ہیں. جو ریالٹی ہے اس وقت گراؤنڈ پہ وہ یہ ہے کہ جو برٹش کولمبیا اور جو انٹیریو ہے وہ سب سے مشکل پروونسز بن گئے ہیں PR لینے کے. ایون آفٹر آپ لوگ یہاں آنے کے بعد پڑھ بھی لیں یا کام بھی کر لیں تو وہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اور کمپٹیشن زیادہ ہونے کی یہ وجہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کینیڈا آ رہا ہے پچھلے ہر سال جو ہے تقریباً آدھے ملین سے 1 ملین کے درمیان انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کینیڈا آ رہے ہیں. یہ پچھلے 5 سالوں سے کم چل رہا ہے. کووڈ میں بھی اچھا خاصا نمبر آیا تھا، اس کے جب تھوڑا سا ہی ڈیلے تھا 2020 میں، اس کے بعد 2021 میں کافی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتا ہے، ہر سال آ رہا ہے اور آتا رہے گا جب تک کوئی پالیسی میجر چینج نہ ہو. تو وہ لوگ جب پڑھ لیتے ہیں تو ان کو پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ مل جاتا ہے. زیادہ تر جو لوگ کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ان لڑکوں کو، لڑکیوں کو، اس کے بعد وہ اوپن ورک پرمٹ پہ جو ہوتے ہیں وہ جابز ڈھونڈتے ہیں. اور کیونکہ ان لوگوں کو پہلے ہی یہاں جابز BC اونٹاریو میں ملی ہوئی ہوتی ہیں اور کمپٹیشن زیادہ ہو گیا، تو جو پروونشل پروگرامز ہیں، BC ہو گیا، اونٹیریو ہو گیا، انہوں نے جو آپ کہہ لیں کٹ آف سکور ہے اس کو زیادہ کر دیا. یہ ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے تو سکور اوپر جاتے جا رہے ہیں. تو ایون وہ لڑکے یا لڑکیاں جو یہاں کام کر رہے ہیں، پڑھ چکے ہیں، ان کو بھی اب مشکلات پیش آ رہی ہیں پرماننٹ ریزیڈنسی لینے کے لیے. تو جو ریالٹی پھر وہی بات ہے کہ اصل میں یہاں جو کینیڈا میں یہ 2 پروونس ہیں یہ مشکل ہیں، باقی پروونسز جو ہیں وہ اچھے ہیں. جس طرح اگر آپ البرٹا میں آپ کو کوئی جاب ملتی ہے تو ان کا ایک اچھا پروگرام ہے، وہاں آپ تھوڑے عرصے کام کریں، آپ PR کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. سسکیچوان بھی تقریباً ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ جو اٹلانٹک پروونسز ہیں اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں گا، اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ اور جو کریٹیکل شارٹیج کی اسٹریم ہے اس کے بارے میں بھی بہت مس انفارمیشن چل رہی ہے، میں دیکھتا ہوں. تو اس کے ذریعے بھی آپ لوگ آ سکتے ہیں. سب سے بڑا فیکٹر پھر وہی آ جاتا ہے کہ جینوئن امپلائر ہو. جینوئن امپلائر وہ ہوگا جس نے یہاں ایک LMI بیس کی جاب پہ آپ کو اپروول دیا ہوگا ورک پرمٹ کا. آپ یہاں آ چکے ہیں، آپ نے کچھ مہینے یا 1 2 سال کام کیا اور اس کی بیس پہ آپ کے PR کے پوائنٹس بیس اگر سسٹم ہے اس پروونس کا تو آپ کو اچھے پوائنٹس مل جائیں گے. پوائنٹس بیس سسٹم اگر نہیں ہے تو پھر وہ آپ اور بھی آسان ہو جاتا ہے. جس طرح یوکون کا پوائنٹس بیس ریلیٹیولی نہیں ہے، البرٹا کا بھی میرے خیال میں نہیں ہے پوائنٹس بیس، تو وہاں PR کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ہوپ فلی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کلیئرٹی ملی ہوگی، اور اس طرح میں مزید ویڈیوز بناتا رہوں گا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. جو لوگ کینیڈا آنا چاہتے ہیں، اپلائی کرنا چاہتے ہیں، وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں. ہمارا ایک پروسیس ہے، آپ آن لائن جا کے اپنا فارم سبمٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہمیں ایلیجیبلٹی آپ کی پتہ لگ جاتی ہے، اور اس کی بیس پہ ہم آپ کے ساتھ، اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ کو ہم ایک زوم میٹنگ کے ذریعے ایکسپلین کرتے ہیں نیکسٹ اسٹیپس جو ہوتے ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو اس سے مدد ملی ہوگی. اپنا خیال رکھیں اور انٹل نیکسٹ ٹائم ٹیک کیئر. اللہ حافظ.